اسٹوڈنٹس، ہم اپنی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے جو ڈیک کے حوالے سے ہم نے شروع کی تھی. اس سیشن میں ہم ایکسکلوسیولی ان ٹرانسفارمیشن کا ذکر کریں گے جن کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ڈیٹ کے ساتھ ہے. ڈیٹ اور ٹائم جب ہم کمپیوٹر کی زبان میں بات کرتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے. کیوں ڈفرینٹ اینٹی ہے؟ کیونکہ ہم ٹائم کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے لکھتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم نے فار ایگزامپل 9:56 کمپیوٹر کے اوپر لکھنا ہے تو ہم 9.56 نہیں لکھتے، بلکہ 9 اور اس کے آگے وہ جو 2 نقطے ہوتے ہیں کالن کے وہ ہم یوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد 56 لکھتے ہیں. یعنی اس کو لکھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. پھر سملرلی جب ہم ڈیٹ لکھنا لگتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم ہائفن کا استعمال کرتے ہیں، ہم ڈیش کا استعمال کر لیتے ہیں. یعنی ان کو لکھنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے. سو ان کے انالیسز بھی ڈفرینٹ ہوں گے. کچھ ڈیٹ اور ٹائم کے حوالے سے جو ٹرانسفارمیشن تھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کچھ ٹرانسفارمیشن ہم آج ایکسکلوسیولی ڈسکس کریں گے. تو آئیے کمپیوٹر اسکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاور بی آئی ہمیں ڈیٹ اور ٹائم کے ریفرنس سے کیا کیا فیچر پرووائڈ کرتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس، اس ماڈیول میں ہم ڈیٹ اور ٹائم کے ریفرنس سے جو ٹرانسفارمیشن پاور بی آئی میں اویلیبل ہیں ان کے اوپر فوکس کریں گے. ان ٹرانسفارمیشن کو کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے، جس طرح پہلے ماڈیولز میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ویریبل جن کے اوپر ہم اپلائی کرنے چاہتے ہیں دیٹ مسٹ بی ڈیٹ اور ٹائم بیسڈ ویریبل. یعنی اس ویریبل میں کچھ ڈیٹ یا ٹائم کے حوالے سے انفارمیشن ہو. یہاں پہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو میرے پاس ایک ویریبل یہاں پہ آ رہا ہے جس کا نام بی ڈیٹ یعنی برتھ ڈیٹ موجود ہے، اور یہاں پہ جو انفارمیشن اویلیبل ہیں وہ ساری کی ساری ٹائم بیسڈ ہیں. اچھا، جب ہم اس کو اپلائی کریں گے تو اسی طریقے سے ہم ایڈ کالم کو کلک کرتے ہیں. ایڈ کالم کو کلک کرتے ساری ہمارے پاس یہ ڈیٹ کا آپشن یہاں پہ آ جاتا ہے. جو ہی ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں اویلیبل آپشن پرووائڈ کرتا ہے کہ کون سی آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پہ ایج کے حوالے سے موجود ہے. ایج از اے جالی گڈ فنکشن. یہ ہمیں ڈفرینس کیلکولیٹ کرتا ہے جو ڈیٹ گیون ہے اس ڈیٹ سے لے کر آج کی ڈیٹ تک. یعنی جو سسٹم میں آج کی ڈیٹ موجود ہے، جو بھی ڈیٹ موجود ہے اس کا ڈفرینس کیلکولیٹ کر لیتا ہے اس پرٹیکولر ڈیٹ سے لے کر جو کہ مینشن کی گئی ہے. فار ایگزامپل یہ جو گیون کالم ہے اس میں ساری کی ساری برتھ ڈیٹس ہیں. جب میں برتھ ڈیٹ کی بات کروں گا تو آج کی ڈیٹ تک کا جو ڈفرینس ہوگا وہ ان کی ایج ہوگی. تو ان کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیٹ سی، جب یوں ہی ہم نے کیلکولیٹ کیا تو یہ ہمارے پاس ویلیوز آ گئی. اگر آپ ان ویلیوز کو غور سے دیکھیں یہ تو بہت بڑی بڑی ویلیوز ہیں. ایج عام طور کے اوپر ایئرس میں کیلکولیٹ کی جاتی ہے. بہت ممکن حد ہو تو ہم ایئر کے ساتھ ساتھ منتھ بھی شامل کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو کچھ ایمبیگوس سی فگر ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ویلیوز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں یہ نمبر آف ڈیز آ رہے ہیں. یعنی جس ڈیٹ سے لے کر جو مینشن کی گئی ہے آج کی ڈیٹ تک جو نمبر آف ڈیز ہیں ان کی تعداد یہاں پہ مینشن کی گئی ہے. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیز کو جب ہم نے نمبر آف ایئرس میں کنورٹ کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو 365 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. جب 365 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس نمبر آف ایئرس نکل آئیں گے. اب اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں کہ یا تو ہم یہاں پہ ایک نیا کالم بنا لیں اس کو نمبر بیس ٹرانسفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے، اور اگر یہ ہم نے نہیں کرنا تو یہی جو ہمارے پاس ڈیٹا ایڈیٹر ڈیک ایڈیٹر موجود ہے یہیں پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فنکشن موجود ہے جس میں یہ مائنس اپلائی ہوا ہے. تو میں یہاں پہ یہیں پہ بریکٹ شروع کرتا ہوں اور یہاں پہ بریکٹ کلوز کر کے ڈیوائڈڈ بائی 365 کر دیتا ہوں. اب کیا ہوا کہ جو بھی یہ ویلیوز کیلکولیٹ ہوں گی وہ آٹومیٹیکلی 365 سے ڈیوائڈ ہو جائیں گی. جو ہی ہم نے ڈیوائڈ کیا تو اب آپ ان نمبرز کو دیکھیں تو اب آپ کو کچھ نمبرز ایسے نظر آئیں گے. فار ایگزامپل پہلا نمبر
70.09 اور آگے جو ٹائم کا فارمیٹ موجود ہے. سو اس ٹائم کے ساتھ بھی اس نے کیلکولیٹ یعنی ایگزیکٹ کیلکولیشن اس نے آپ کے سامنے کر دی. ٹائم کو اگر ہم ایک طرف رکھتے ہیں تو 70.09 اس میں 70 تو ایئرز ہیں اور جو 0.09 ہے وہ ہمیں کچھ منتھ کے حوالے سے کیلکولیٹ ہو رہی ہے. یہ 0.09 کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ 9 مہینے ہیں. 09 ڈزنٹ مین کہ یہ 9 منتھس ہیں کیونکہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. تو ہم اس پوائنٹ والے کو ملٹیپلائی کریں گے 12 کے ساتھ اور وہاں سے ہمیں نمبر آف منتھس کیلکولیٹ ہوں گے. یعنی ان کیلکولیشنز کو ہم فردر اپ ٹو دی لیول آف منٹس سیکنڈز تک کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. پاور بی آئی ہمیں یہ فیچر دے رہا ہے. عام طور کے اوپر ایج کیونکہ ایئرس میں ہی کیلکولیٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں 70 تک. اوکے یہ تو ایک فنکشن تھا. پھر اس کے بعد اسی ڈیٹ میں ہمارے پاس کچھ اور فیچر بھی اویلیبل ہیں. لائک اس میں ڈیٹ اونلی کو کریں گے تو اس پورے میں یہ جو فنکشن ہے اس میں ڈیٹ ہی گیون ہے. بعض اوقات ہمیں جو ڈیٹ گیون ہوتی ہے اس میں ٹائم کا ریفرنس بھی موجود ہوتا ہے یعنی آورز منٹ اور سیکنڈ بھی لکھے ہوتے ہیں. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو اس کا آنسر دیا تو اس میں ڈیٹ کے علاوہ اس کے آورز منٹ اینڈ سیکنڈ بھی موجود تھے. تو یہ جو ڈیٹ اونلی کا فیچر ہے یہ ہمیں اس کمپلیٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم میں سے صرف ڈیٹ کو ایکسٹریکٹ کر کے ایک علیحدہ کالم بنا دیتا ہے. یہاں پہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو گیون انفارمیشن ہے وہ صرف ڈیٹ ہی کی فارم میں موجود ہے. اگر ہم ایئرس کو کلک کریں گے تو ایئر کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پوری ڈیٹ میں جو ایئر ہے وہ علیحدہ سے کیلکولیٹ ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ آپ دیکھیں کہ علیحدہ کالم بن گیا اور اس میں ہمارے پاس ایئرس علیحدہ سے کیلکولیٹ ہو کے آگے. سملرلی جو دوسرے فنکشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس ڈیٹ کے اوپر وہ منتھس کا مطلب ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو منتھ ہے اس ڈیٹ میں وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. جو آگے کوارٹر ہے آپ کو پتہ ہے ایک سال میں کتنے کوارٹرز ہوتے ہیں؟ ایک سال میں 4 کوارٹرز ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس ڈیٹ کو ریفرنس بنا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹ کون سے کوارٹر میں ہے, فرسٹ کوارٹر میں ہے, سیکنڈ میں ہے, تھرڈ میں ہے, فورتھ میں, اس قسم کی انفارمیشن کی ہمیں کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ عام طور کے اوپر جب مارکیٹ میں سیلز کے ریفرنس سے جو ڈیٹا آتا ہے وہ کوارٹرز میں سپلٹ ہوتا ہے. بہت ساری آرگنائزیشن اپنی بجٹنگ یا جو ان کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے وہ ایک کوارٹر سے دوسرے کوارٹر میں تیسرے کوارٹر میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ کوارٹرز کی انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کوئی ایک ڈیٹ اس سال کے کس کوارٹر میں فال کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے یہاں پہ اس کو کلک کیا کوارٹر آف دی ایئر تو یہ مجھے اس نے بتا دیا کہ یہ ڈیٹ سال کے کون سے کوارٹر میں ہے, فرسٹ کوارٹر میں ہے. بائی دی وے ہر کوارٹر میں کتنے مہینے ہوں گے؟ اگر سال میں 4 کوارٹرز ہیں تو ایک کوارٹر میں 3 مہینے ہوں گے. تو ہر 3 مہینے کے بعد کوارٹر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو اس طریقے سے 4 کوارٹر بنیں گے. تو اس پرٹیکولر کالم میں آپ کو 1, 2, 3 اور 4 کے علاوہ اور کوئی ویلیو نہیں ملے گی کیونکہ سال میں 4 کوارٹرز ہوتے ہیں. لیکن وہ ڈیٹس کون کون سے کوارٹر میں فال کرتی ہے یہ یہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے گا. سملرلی اگر یہاں پہ ہم نمبر آف ویکس کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ سال میں کتنے ویکس ہوتے ہیں ہے آپ کے پاس انفارمیشن؟ سال میں اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے 52 ویکس شمار کیے جاتے ہیں. زیادہ یا کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہم ایک سال میں 52 ویکس کرتے ہیں. تو یہ جو ڈیٹ گیون ہے یہ سال کے کون سے ویک نمبر کو ریفلیکٹ کر رہی ہے وہ یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا. سملرلی ڈے کا پتہ چل جائے گا کہ یہ سال میں ٹوٹل 365 ڈیز ہوتے ہیں تو 365 ڈیز میں سے یہ کون سا ڈے ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہیں پہ اس کو اپلائی کروں تو یہ مجھے بتا دے گا یہ سال کا تیسرا دن ہے, یہ سال کا 23rd ڈے ہے, یہ سال کا 26th ڈے ہے اینڈ دین سو آن. تو یہ ڈیٹ کے حوالے سے میرے پاس مختلف فیچرز موجود ہیں. ایک اور فنکشن جہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت یوزفل فنکشن ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے ایک نئی ڈیٹا فائل اوپن کی ہے اور یہ وہی ڈیٹا فائل ہے کسٹمر ڈی بیس. اس کا نام آپ یہاں پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں, کسٹمر ڈی بیس, جو کہ ہم اکثر یوز کرتے آئے ہیں. اس میں ایک
کالم ہے کسٹمر آئی ڈی کا، اور وہ فنکشن جو میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں اس کا نام اسپلٹ کالم کے نام کے اوپر فنکشن موجود ہے. اگر ہم نیچے دیکھیں تو یہ ٹیکسٹ کالم میں کیٹیگرائز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپلائی صرف ٹیکسٹ کالم بھی ہو سکتا ہے، نومیرک کالم میں یہ فنکشن اپلائی نہیں ہو سکتا. کیسے اپلائی کریں گے؟ یہ کالم میں نے سلیکٹ کر لیا، جو ہی میں نے اس کو کلک کیا تو یہ مجھے کچھ آپشن دے رہا ہے، بائی ڈیلیمیٹر، بائی نمبرز آف کریکٹرز. اب فار ایگزامپل میں ڈیلیمیٹرز کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں، اور ڈیلیمیٹر کو کلک کر کے یہاں پہ جو ڈیلیمیٹر یوز ہو رہا ہے وہ ہائفن یوز ہو رہا ہے، جو کہ اس نے خود سے اسیس کر لیا کہ یہاں سے یہ فنکشن جو ہے وہ سپلٹ کر دے گا، فائل کو سپلٹ کر دے گا. جو ہی میں نے اس کو اوکے کا بٹن پریس کیا تو یہ میرے پاس نئے کالم ڈیولپ کرے گا، اور یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے صرف اور صرف اس فنکشن کو یوز کیا، اس کالم کو 3 کالمز میں سپلٹ کر دیا. 3 کالم میں کیوں سپلٹ کیا؟ اگر آپ اس فنکشن کو دیکھیں، یہ نمبر جو موجود تھا اس میں 2 ہائفن تھے، اور میں نے اس کو جو کمانڈ اپلائی کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اس جہاں جہاں پہ ہائفن ہے وہاں سے فنکشن کو سپلٹ کر دے، اس ورڈ کو سپلٹ کر دے. تو یہاں پہ ہائفن کیونکہ 2 جگہ پہ تھا تو لہٰذا اس نے اس کے 3 کالم بنا دیے، اور فرسٹ میں ہائفن سے پہلے والا، سیکنڈ اینڈ دین تھرڈ. سملرلی سپلٹ فنکشن کو ہم دوسرے آپشنز کے حوالے سے بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کی اپلیکیشن ایگزیکٹلی وہی ہے، ہم نمبر آف کریکٹر سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، پوزیشن سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جو بھی ہمیں ریکوائرڈ ہو اس فنکشن کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. جو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اس فنکشن کو ہم صرف ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، نومیرک کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل 1000 کو اگر ہم چاہیں کہ 10 علیحدہ لکھا جائے اور 00 علیحدہ لکھا جائے تو شاید یہ نہ ہو سکے. اس کے لیے پھر ہمیں نومیرک ٹرانسفارمیشن اپلائی کرنی پڑے گی، اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا سرٹن نمبر کے اوپر. 3 ڈیجٹ ہیں یا 4 ڈیجٹس ہیں تو اتنے تھاؤزنڈس کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے پاس ریکوائرڈ نمبر آ جائے. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں. جی، اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ ڈیٹ اور ٹائم کے ریفرنس سے پاور بی آئی میں کون کون سے فنکشن اویلیبل ہیں اور ہم ان کو کیسے اپلائی کریں گے. ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہوتا ہے ڈیٹ اور ٹائم کا، اور اسی حوالے سے جو ان کی ٹرانسفارمیشن ہے اور ان کے جو اویلیبل فنکشنز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہے. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.